اس آیت میں دو فضیلتیں بیان کی. لہم مغفرۃ، فرمایا ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، انہیں بخش دیا جائے گا. وَأَجْرٌ کبیر، اور صرف بخشا ہی نہیں جائے گا بلکہ انہیں بڑا اجر دیا جائے گا. یہ کبیر کا لفظ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، بڑا اجر. ذرا اندازہ کریں کہ جس کے نزدیک دنیا کا سارا مال قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس کے نزدیک کبیر کتنا ہوگا. جو رب دنیا کے سارے مال و متاع کو کہتا ہے یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس کے نزدیک کبیر کتنا ہوگا. فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دو شانیں مل رہی ہیں. لہم مغفرۃ، ایک تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اسے بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں تو بخشش اور اجر کی فضیلت ہے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، انہیں یہ مقام رضا کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. وہ رب سے ڈرتے رہے، اللہ نے انہیں مقام رضا پہ فائز کر دیا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام رضا پہ فائز کر دیتا ہے. اور یہ کتنا اونچا مقام ہے، رضوان من اللہ اکبر. قرآن مجید نے کہا اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. اس آیت مبارکہ میں رضا کی خوشخبری سنائی. سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے. ذرا قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کریں، کہیں فرمایا اسے بخش دیا جائے گا، کہیں فرمایا ڈرنے والوں کو بڑا اجر دیا جائے گا، کہیں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے ایک جنت نہیں اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے. قرآن مجید نے متعدد آیات میں خوف خدا، خشیت الہی کی فضیلت بیان کی، اور کتنا بڑا بڑا اجر ہے اللہ کی رضا کا ملنا، جنتوں کا ملنا، بخشش کا ملنا. اور کہیں فرمایا اہل ایمان کی یہ شان ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اہل ایمان راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو خوف اور امید کے ساتھ. آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے چونکہ یہ دعا کی رات ہے. پر قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان جب دعا کرتے ہیں تو ان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. پر پہلے کس چیز کو بیان کی ہے؟ امید کو یا خوف کو؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، پہلے کس چیز کو بیان کی ہے؟ خوف. فرمایا وہ اپنے رب کو خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. میں نے قرآن مجید کے چند مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے جن میں اہل خشیت کی اور خوف خدا رکھنے والے خائفین کی شان بیان کی گئی. اب آئیں احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں خوف خدا کی فضیلت بیان کی ہے. فرمایا جس شخص کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے آنسو نکلے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اور پھر حضور نے مثال دی، فرمایا بکری کی تھن سے دودھ نکل آئے، کسی بھی جانور کے تھن سے دودھ نکل آئے تو کیا اس دودھ کو واپس تھن میں ڈال سکتے؟ فرمایا جس طرح تھن سے نکلنے والا دودھ واپس تھن میں نہیں ڈالا جاتا،
اس طرح وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہے۔ یہ مثال دے کے فرمایا اس کی حتمی بخشش کر دی گئی ہے، اسے دوزخ سے رہائی مل گئی ہے جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہے۔ اور دوسری بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ دوزخی ہے، نیکیاں گھٹ گئی، گناہ بڑھ گئے، فیصلہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، وہ مڑ مڑ کے دیکھے گا اللہ کے عرش کی طرف۔ فرشتے اسے کھینچیں گے دوزخ کی طرف کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو دوزخی ہے، چل دوزخ کی طرف۔ وہ رکے گا اور مڑ کے اللہ کے عرش کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے پوچھو یہ مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیوں مڑ رہا ہے۔ حضور نے تو آج ہی بیان کر دی ہے، پتا چلا حضور بھی جانتے ہیں وہ کیوں مڑ رہا ہے، اور حضور نے تو اپنی امتیوں کو بھی بتا دیا کہ وہ کیوں مڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں پوچھو یہ مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے جبکہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ دوزخی ہے۔ فرشتے روکیں گے، تیرے اعمال تولے گئے، فیصلہ ہوا تو جہنمی ہے، تو اب مڑ کے اللہ کے عرش کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس مومن کا دل لرز رہا ہوگا، وہ نہیں بولے گا، پر اس کی پلکوں کا ایک بال زبان حال سے عرض کرے گا مولا ایک دن یہ شخص رویا تھا اور میں تر ہو گیا تھا تیرے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جو بال جو پلکیں خشیت الہی کے آنسوؤں سے تر ہوئی ہیں میں نے ان پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جاؤ دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو وہ اہل ایمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو زندگی میں ایک دفعہ بھی میرے خوف سے روئے ہیں انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ جو زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی مقام پر کسی وقت میں کسی جگہ پہ بس ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ان کی آنکھیں تر ہوئی ہیں میرے خوف کی وجہ سے میں نے ان پہ آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اس وجہ سے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ، بار بار بھی نہیں ایسا ہوا، بس ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ مومن اللہ کے خوف سے رویا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اسی عمل کی بنیاد پہ اسے بخشش عطا فرما دی۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ خشیت عطا فرماتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خشیت اور محبت کے آنسو عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک بزرگ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو ملتے تھے چہرے پر، اور ہاتھوں پہ لے کے اپنے آنسوؤں کو ماتھے پہ، پیشانی پہ اور جسم پہ آنسوؤں کو ملتے۔ لوگ کہتے یہ آنسوؤں کو آپ اپنے جسم پہ ملتے کیوں ہیں؟ وہ فرماتے جہاں جہاں آنسو لگتے ہیں جسم چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں خشیت الہی کے آنسو لگیں گے اس حصے کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی ہی محبت آفرین بات ہے، حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی امام غزالی اور دیگر کئی بزرگوں نے نقل فرمایا ہے۔